ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا من غش فليس منا كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والیو تھوڑے واسطے اے جائز نہیں کہ تسی زبردستی کسی بھی عورت دے وارث بنو، ولی بنو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، نہ تھوڑے واسطے جائز ہے کہ تسی عورتاں نو اتنا تنگ کرو کہ جو تسی انہاں نو دتا حق مہر وچوں اودے وچ تھانوں کوئی چھڑ دے۔ الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کوئی واضح بے حیائی کرے پھر وہ دا معاملہ اور ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے دے نال رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تھانوں انہاں دی کوئی چیز، کوئی بات، کوئی عادت ناپسند ہے، ہو سکتا ہے کہ تھانوں اودے وچوں کچھ ناپسند ہوئے لیکن اللہ رب العزت نے اودے اندر خیر رکھی ہو۔ موضوع
نکاح دے چل رہے سی، درمیان چ وقفہ آ گیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر نکاح دے اقسام تے مقاصد بیان کیتے گئے۔ اج دے موضوع دے اندر اگر نکاح تو پہلے شرائط او لکھ لیا جان یا بیان کر دتیاں جان تو کیا او شرائط نو ادا کرنا اے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بنا ولی تو عورت نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کیا نکاح دے معاملے اندر عورت دی ولی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ اللہ رب العزت دا فرمان، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تھوڑے واسطے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تسی زبردستی کسی عورت دا ولی بن جاؤ، وارث بنو۔ نہ ہی تھوڑے واسطے یہ جائز ہے کہ تسی عورتاں نو اتنی تکلیف دیو کہ تہاڈا حق معیار معاف کر دو، اتنا تنگ کرو، یہ بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکھا دیتا وہ ساڈے وچوں نہیں۔ جس وقت نکاح دے معاملات طے کرنے ہون، اس دے اندر کسی قسم دا دھوکھا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز وہ وضاحت دے نال بیان کیتی جائے، کسی چیز نو چھپانا نہیں ہے۔ ہر معاملہ نکاح کے سلسلے اندر، جائیداد ہے، مکان ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس دے اندر اگر کوئی عیب ہے وہ بھی سامنے واضح کرو۔ جس نے نکاح دے معاملے اندر شرائط طے کر دیا ہویا، کسی چیز نو چھپایا، دھوکھے اندر رکھیا، فلیس منا، وہ ساڈے وچوں نہیں۔ دلہے دے اندر کوئی نقص ہے وہ بیان کرو، کہ لنگڑا کے چلدا ہے، یہ بازو ٹھیک نہیں، یہ اکھ وچوں صحیح نظر نہیں آندا، یہ ٹیڈا دیکھدا ہے، ٹیڑا ہے۔ اگر بچی دا معاملہ ہے تو بچی کے سلسلے اندر بھی ہر چیز واضح کرو۔ جس نے اس سلسلے اندر کسی بھی چیز نو دھوکھے اندر رکھیا، فلیس منا، ساڈے وچ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، جیڑیاں شرائط جائز نے، جیڑیاں نکاح دے وقت طے کیتیاں گئیاں نے، جنہ شرائط دی وجہ تو زوجیت دا جڑا تعلق ہے وہ حلال کیتا گیا، ان توفوا به، جدو تسی شرائط رکھ لو، طے کر لو، اس نو پورا بھی کرنا ہے، ضروری ہے۔ جائے شرط اگر نکاح دے وقت طے ہو جائے، اس نو پورا کرنا یہ لازمی ہے۔ اگر اتنی طاقت نہیں، ہمت نہیں،
شرائط جو طے ہوئی ہیں انہوں پورا کرن دی، پھر شرائط لاگو نہ، پھر کسی قسم دی شرط طے نہ کرو۔ جیڑی بھی جائز شرط ہے اس نو پورا کرنا ہے لازمی ہے، ناجائز شرط اس نو پورا نہیں کیتا جائے۔ نکاح دے سلسلے اندر کوئی بھی ناجائز شرط جیڑی شریعت دے خلاف ہوئے، اسلام دے خلاف ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے خلاف ہوئے، وہ شرط طے نہیں کیتی جائے۔ مثال دے طور تے اگر ایک مرد ہے وہ دوسری شادی کروان دا طلبگار ہے، چاہت رکھتا ہے، دوسری عورت جس دے نال وہ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ شرط رکھ دے کہ پہلی نو طلاق دے گا پھر میں نکاح کروں، یہ ناجائز ہے۔ اسے سلسلے اندر اگر دوسری آن والی وہ شرط رکھ دے کہ وہ دے کول 2 دن جائے گا میرے کول 4 دن رہے گا، ناانصافی ہے، ناجائز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحتها فإنما لها ما قدر لها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت واسطے جائز نہیں ہے اپنی دوسری بہن دی طلاق دا مطالبہ کرے، اس نو فارغ کیتا جائے پھر میں اس دے نال نکاح کراں گی۔ اس نو اس چیز دا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تقدیراً لکھ دیتا اس نو مل کے رہے گا، وہ جتنا بھی شرطاں رکھ لے، جتنا بھی زور لگا لے، جو تقدیر اندر ہے وہ ہونا ہی ہونا۔ شرط رکھنے دی کی ضرورت ہے؟ وہ ناجائز شرط ہے، ناجائز طریقہ ہے جڑا اسلام اجازت نہیں دے رہے۔ دلہا یا دلہے والے اگر عہدے کول اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی طاقت نہیں، کوئی شرائط نو ادا کر دے یا حق مہر اتنا رکھوا لے کہ وہ دین دے قابل ہی نہیں، اس طرح دے معاملات تو پرہیز کرے۔ جذبات دے اندر وہ فیصلہ کر لے پھر ساری زندگی پچھتاوا رہے۔ جائز شرط اس کا ادا کرنا، پورا کرنا لازم ہے، ناجائز شرط نکاح دے وقت طے نہیں کی جائے۔ ہاں جڑے اس آیت نو بڑا اپنے اتنے لاگو کرتے ہیں، مثنا و ثلاثا و رباع، کہ بیویاں 2 ہون، 3 ہون تے 4 ہون۔ کیا اسلام سانو 2 3 4 دی پابندی کرتا ہے یا پھر احتیاط پر دسدا ہے؟ یہ اگلے موضوع اندر بیان کرا۔
ولی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، بغیر ولی تو کوئی نکاح نہیں، بغیر ولی تو کوئی نکاح نہیں۔ ولی بھی کیسا ہوئے؟ حدیث دے الفاظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولی مرشد، او ولی ہوئے جڑا خیر خواہ، گواہ او ہون جڑے عادل ہون، عقل مند ہون، سمجھدار ہون۔ لا نکاح الا باذن ولی مرشد او سلطان، ہمدرد ولی اس کی اجازت تو بغیر کوئی نکاح نہیں، او سلطان یا پھر عدالت سربراہ او ولی ہوئے گا اس وقت جس وقت اس دا خود دا ولی نہیں۔ عدالت اس وقت ولی بنے گی جدو او دے کول ولی موجود نہیں۔ اگر ولی موجود ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، پھر عدالت ولی نہیں بنے گی۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایک پنڈ وچوں بھج کے گئی، دوسرے پنڈ میں جا کے ولی بنا لے، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کوئی زبردستی ولی نہ بنے، جس کا اس دے نال تعلق ہی نہیں، او دا کوئی رشتہ ہی نہیں، وہ ولی نہ بنے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جیڑی عورت ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کرے گی فنکاحها باطل، اس دا وہ نکاح باطل ہوئے گا، باطل ہوئے گا، باطل ہوئے گا۔ اسلام دے اندر اس نو نکاح نہیں شمار کیتا جائے، وہ بے حیائی ہوئے گی، زنا ہوئے گا۔ اس سلسلے اندر جیڑی بھی اولاد پیدا ہوئے گی وہ حرام شمار کیتی جائے۔ جیڑی عورت ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کرے گی فنکاحها باطل، اس دا وہ نکاح اسلام دے اندر نکاح نہیں ہے، وہ باطل شمار کیتا جائے۔ لیکن اسلام نے اس نو باطل قرار دیتا، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سلسلے اندر بھی اگر وہ اس طرح نکاح کرن گے، جیڑا انہوں نے اس سلسلے اندر نکاح کے دوران شرط رکھی ہے یا حق میں رکھا ہے وہ ادا کرے گا، وہ پابند ہے، کیونکہ انہوں نے ازدواجی معاملات کو قائم کیتا، یہ وہ واسطے حق ہے کہ وہ ادا کرے، لیکن وہ نکاح اسلام کے اندر
شمار نہیں ہے۔ فنکاحها باطل، اسلام بڑا میانہ روی دا دین ہے۔ اسلام سانو حیا دا پیغام دیتا ہے، بے حیائی کو روکتا ہے۔ اسلام نے ہر جائز اور ناجائز طریقہ وہ سانو وضاحت دے نال بیان فرمایا۔ کچھ معاملات ایسے نے باپ نو پتہ نہیں، لڑکے اور لڑکی دی آپس کے اندر معاملے طے ہو چکے نے، کرو چلے گئے، ولی نو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ اگر وہ عدالت کے اندر جا کے نکاح کرن گے یا کسی اور پنڈ کے اندر جا کے کرن گے، وہ نکاح قابل قبول نہیں ہوئے گا، وہ بے حیائی شمار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی عورت بیوہ ہے، احق بنفسها، وہ اپنی ذات دے واسطے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اگر وہ کہے گی کہ میں فلاں دے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں، جڑا تسی رشتہ قائم کر رہے ہو مینوں وہ پسند نہیں، پھر وارث چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ بھائی ہے، وہ زبردستی نہیں کرے گا۔ ساڈے پنڈ دے اندر بھی اس طرح دے معاملے ہو رہے ہیں، بیٹی نو رشتے قبول نہیں، لیکن باپ زبردستی کر رہا ہے، ولی زبردستی کر رہا ہے۔ چاچا موجود ہے، مامے موجود نے، لیکن نکاح کسی اور جا کے پڑھیا جا رہا ہے۔ وہ جتنی دیر بھی رہن گے وہ نکاح نہیں شمار کیتا جائے۔ اسلام سانو سبق دے رہا ہے، سانو صحیح رستہ دس رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، احتیاط کرو، زندگی دے معاملات نو حلال طریقے دے نال گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والبکر تستاذن فی نفسها واذنها سماعتها، ولی جیڑا بھی ہے وہ باپ دی حیثیت اندر، وہ بھائی دی حیثیت اندر ہے، وہ چاچے دی حیثیت اندر ہے، یا وہ مامے دی حیثیت اندر ہے، کمواری ہے یا وہ بیوہ ہے، متعلقہ ہے، وہ کو اجازت طلب کرے گا، اجازت لے گا۔ بیوہ یا متعلقہ ہے، وہ بول کے کہے گی ہاں میں راضی۔ اگر کمواری ہے تسی وہ کو سوال کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو رشتے دے بارے اندر، اگر وہ خاموشی اختیار کر لے، اذنھا سماعتھا، وہ دی خاموشی ہی وہ دی اجازت ہے۔ اگر وہ خاموش ہے تھوڑے سوال دے اتے تو سمجھ لو کہ راضی ہے۔ اگر تھوڑے پوچھن تو بعد جواب دے دے
کہ تھوڑے اتنے کوئی حق نہیں ہے کہ تسی اودے نال زبردستی، وہ چاہے باپ ہے چاہے بھائی، پھر ولی زبردستی نہیں کرے گا۔ ساڈے واسطے بڑا عالمیہ ہے، اسی پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے، اسی کہنے ہیں کہ ساڈے تو بڑا خیر خواہ کیڑا ہو سکتا، باپ ہم ہے، میرے تو بڑا خیر خواہ ہوئے گا تیرا؟ پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ بچی نو پوچھتا لو کہ بچی راضی بھی ہے کہ نہیں راضی، وہ دی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے، اجازت دے نکاح کرو، منع کرے زبردستی نہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج مرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت کسی دوسرے عورت دا نکاح نہ کروائے، عورت ولی نہیں بنے، نکاح دے سلسلے اندر عورت ولی نہیں بنے گی۔ کڑی دا باہر دا معاملہ ہے، ماں نو خبر ہے یہ چکر چل رہا ہے، ماں باروں بار ہی اپنی دھی دا نکاح کروا دے، یہ جائز نہیں۔ لا تجوز المرأة المرأة، کوئی عورت کسی دوسرے عورت دا نکاح نہیں کروائے گی۔ لا تزوج المرأة نفسها، نہ عورت خود اپنا نکاح کروائے، ولی دی اجازت ہوئی۔ فإن الزانیۃ ہی اللاتی تزوج نفسها، جیڑی زانیہ عورت ہوئے گی وہ اپنا خود نکاح کروا، بے حیا زانیہ اپنا خود نکاح کرے، حیادار پاک دامن عورت او ولی دی اجازت بغیر نکاح نہیں کرے، وہ دے واسطے ولی دا ہونا شرط ہے۔ لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر کوئی نکاح نہیں۔ جائز شرط اودا ادا کرنا پورا کرنا ضروری ہے، ناجائز شرط وہ طے نہیں کیتی جائے، اس نے قبول نہیں کیتا جائے۔ ولی تو بغیر نکاح نہیں، جیڑی ولی تو اجازت تو بغیر نکاح کروائے گی فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، او دا نکاح باطل۔ عورت اگر جواب دے دے پھر کسی ولی نو اے اجازت نہیں ہے او دے واسطے جائز نہیں کہ اس نے زبردستی کرے گا تو مجرم ہے۔ کوئی کچھ رشتہ دار جدو آپس دے اندر معاملے طے کرتے ہیں، بچی نہیں پتا ہوں اپنے رشتہ داراں دا، بچے نو بھی پتا، دونوں وچوں ایک بھی جواب دے دے ایک بھی انکار کرے، ولی زبردستی نہیں کرے۔ اسلام دا حکم، قرآن دا حکم ہے، عورت عورت دا نکاح نہیں کروائے، عورت خود اپنی ولی نہیں بنے، عورت بیوہ ہے او دی اجازت ضروری ہے لیکن او دے واسطے ولی دا ہونا ضروری ہے، کمواری ہے خاموشی اختیار کر رہی ہے او دی اجازت شمار کی جائے، ولی دا ہونا لازمی ہے۔
ولی دے فرائض کیڑے نے، حق مہر کنا ہونا چاہیے ہے، اس سلسلے وار جس طرح آ رہے نے کس قواعد انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا۔ آج ایک چیز دلا دے اتے ذہنہ اتے بٹھا لو کہ بغیر ولی تو ولی دی اجازت تو نکاح نہیں ہے، جیڑا ہوئے گا اسلام دے اندر اس نو باطل شمار کیتا جائے، وہ بے حیائی ہوئے گی، وہ زنا ہوئے گا۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح معنی اندر مسلمان بن کے اسلام دے اصولاں نو اپنا کے اپنی زندگی گزارن دے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔